السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ ہے ایکسٹرا ٹو ٹائپس آف ناؤن. پہلے نمبر پر جو ہے نا وہ ہے کمپاؤنڈ ناؤن. دوسرے نمبر پر کانکریٹ ناؤن. ہم کمپاؤنڈ ناؤن کے بارے میں پڑھیں گے. تو کمپاؤنڈ ناؤن کی انگلش میں ڈیفینیشن: کمپاؤنڈ ناؤن از اے ناؤن دیٹ از میڈ آف ٹو اور مور ورڈز combined together to form a single word or phrase that names a person, place, thing or idea. یہ رہی اس کی انگلش میں ڈیفینیشن. ٹھیک ہے، اردو کی طرف چلتے ہیں. اردو ڈیفینیشن: اس کو مرکبی اسم بھی کہتے ہیں. وہ اسم ہے جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ملنے سے بنتا ہے اور مل کر کسی ایک شخص، جگہ، چیز یا خیال کا نام ظاہر کرتا ہے. تو انگلش اردو ڈیفینیشن ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کی اگزامپل اور سینٹینس پڑھیں گے. ٹھیک ہے، انگلش سینٹینس: ٹوتھ برش. ٹوتھ فرسٹ ورڈ، برش سیکنڈ ورڈ، یہ مل کر ایک لفظ بناتا ہے. آئی فارگاٹ مائی ٹوتھ برش ایٹ ہوم. میں اپنا ٹوتھ برش گھر بھول آیا. آیا لڑکا کے لیے، آئی لڑکی کے لیے. کلاس روم. کلاس فرسٹ نمبر ورڈ، روم سیکنڈ نمبر ورڈ، یہ مل کر ایک ورڈ بناتے ہیں. دا کلاس روم از ویری کلین ٹوڈے. کلاس روم آج بہت صاف ہے. مدر ان لا. مدر فرسٹ ورڈ، ان سیکنڈ ورڈ، لا تھرڈ ورڈ، یہ تینوں لفظ ایک ہو کر ایک لفظ بناتا ہے. مائی مدر ان لا ان کمنگ ٹمارو. میری ساس کل آ رہی ہے. تو اس کے اگزامپل بھی ہو گئے اور سینٹینس میں استعمال بھی ہو گئے. تو کمپاؤنڈ ناؤن کے ڈیفینیشن، اس کے اگزامپل، سینٹینس بھی ہوئے. ٹھیک ہے، میں نے اس کو انگلش اردو دونوں میں آپ کو آسان کیا. اب چلتے ہیں کانکریٹ ناؤن کی طرف. اس کی انگلش کی ڈیفینیشن: Concrete noun is a noun that names a person, place or thing that can be seen, touched, heard, smelled or tasted with our five senses. میں نے اس کو انگلش میں آپ کو ڈیفینیشن کر دی. اب ہم اس کے اردو کے ڈیفینیشن کریں گے. اردو ڈیفینیشن: اس کو محسوس اسم کہتے ہیں اردو میں. وہ اسم ہے جو کسی ایسے شخص، جگہ یا چیز کا نام ظاہر کرے جسے ہم پانچ حواس سے محسوس کر سکیں. اگزامپل میں ایپل. ایپل ہم سیب کو کہتے ہیں. اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں. چیئر کرسی کو کہتے ہیں جس پر آپ بیٹھ سکتے ہیں، سونگھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں. ٹیچر استاد کو کہتے ہیں، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی رہی انگلش اور اردو میں اگزامپل کانکریٹ ناؤن کی. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے سینٹینس پڑھیں گے. دا ایپل از سویٹ. سیب میٹھا ہے. یہ ایپل جو ہے نا یہ ہے کانکریٹ ناؤن. مائی ڈاگ از سلیپنگ. میرا کتا سو رہا ہے. یہ ڈاگ جو ہے نا یہ ہے کانکریٹ ناؤن. دا چیئر از بروکن. کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ چیئر جو ہے نا یہ ہے کانکریٹ ناؤن. ٹھیک ہے، یہ اس کی رہی سینٹینس میں اگزامپل کانکریٹ ناؤن کی. تو ناؤن کے ٹو ٹائپس اور بھی ہے. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پر جو ہے نا وہ ہے سنگولر ناؤن. ٹھیک ہے، اس کے انگلش میں ڈیفینیشن: سنگولر ناؤن از اے ناؤن دیٹ ریفیئرز ٹو ون پرسن، پلیس، تھنگ اور آئیڈیا. یہ رہی اس کی انگلش میں ڈیفینیشن. اردو ڈیفینیشن اب ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اردو ڈیفینیشن: سنگولر ناؤن کو واحد اسم بھی کہتے ہیں. وہ اسم جو ایک شخص، ایک جگہ، ایک چیز یا ایک خیال کو ظاہر کرے، اسے واحد اسم کہتے ہیں. یہ رہی اس کی انگلش اردو ڈیفینیشن، آپ کو میں نے بتا دیے. ٹھیک ہے، اب اس کے اگزامپل کی طرف چلتے ہیں. اگزامپل: بوائے لڑکا، بک کتاب، سٹی شہر، ٹیچر استاد، ایپل سیب، کار گاڑی، ڈاگ کتا، پین قلم. یہ سب کے سب واحد ہے. لڑکا ایک ہے، کتاب ایک ہے، شہر ایک ہے، استاد ایک ہے، سیب ایک ہے، گاڑی ایک ہے، کتا ایک ہے، قلم ایک ہے. تو یہ رہی سنگولر ناؤن کی اگزامپل. ٹھیک ہے، ایک سے لے کر 8ویں تک سب کے سب واحد ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں. دا بوائے از ریڈنگ اے بک. لڑکا کتاب پڑھ رہا ہے. اے کیٹ از سلیپنگ آن دا چیئر. بلی کرسی پر سو رہی ہے. مائی ٹیچر از ویری کائنڈ. میرے استاد بہت اچھے ہیں. یہ ٹیچر، کیٹ، بوائے یہ ہے سنگولر ناؤن. اس کے ساتھ آپ ایس نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ سنگولر ناؤن ہے. اس کے سینٹینسز ہوئے انگلش اردو دونوں میں. تو اس کے دو اگزامپل میں نے اور بھی لکھے ہیں. دا کار از پارکڈ
आउट साइड, गाड़ी बाहर खड़ी है। एन एप्पल इज़ ऑन द टेबल, सेब मेज़ पर है। एप्पल और ये कार जो है ना, ये है दोनों सिंगुलर नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये वाहिद है। इन दोनों के साथ आप एस नहीं लगा सकते क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वाहिद इसम सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन में अपने साथ ये याद रख के इसका नोट मैंने ये लिखा है सिंगुलर नाउन की। सिंगुलर में हम ए, एन, द इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें एक चीज़ की बात हो रही है। अब इसका दूसरा नंबर पर है प्लूरल नाउन is a noun that refers to more than one person, place, thing or idea। इसकी उर्दू डिफिनीशन, इसको जमा इसम कहते हैं। वो इसम जो एक से ज़्यादा शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल को ज़ाहिर करे, इसको जमा इसम कहते हैं। तो ये रही इसकी इंग्लिश और उर्दू में डिफिनीशन। तो अब इसके एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल, बुक जो बुक्स, कैट जो कैट्स, चिल्ड जो चिल्ड्रन। ये रही इसके इंग्लिश में। उर्दू के एग्ज़ाम्पल मैंने इस तरह लिखे हैं कि इससे अलग है। किताब जो किताब है, लड़का लड़की। ये दरख्त और दरख्त, ये एक जैसे क्यों है, इसका अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एक जैसे क्यों है। तो इंग्लिश उर्दू दोनों में इसके एग्ज़ाम्पल हो गए। तो प्लूरल नाउन के मैंने एक नोट तैयार की है, इससे वाज़ेह हो सके कि दरख्त का प्लूरल भी दरख्त क्यों है, ठीक है। तो इसके नोट मैंने आपको वो तीसरे नंबर पर जो एग्ज़ाम्पल था दरख्त, उसका प्लूरल भी दरख्त था, उसका नोट्स। कुछ उर्दू अल्फाज में प्लूरल के लिए ये या वो लगता है आखिर में, और कुछ अल्फाज का प्लूरल एक जैसा ही रहता है, जैसे दरख्त। तो अब हम इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंसेस, प्लूरल नाउन के सेंटेंसेस। द बुक आर ऑन द टेबल, किताबें मेज़ पर रखी हुई है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स लर्न, असातिज़ा तलबा को पढ़ाते हैं। ये रहे इसके इंग्लिश और उर्दू में सेंटेंसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है।